میں ایک کرسچن کے طور پر پلی بڑھی. میں کیتھولک چرچ جاتی تھی. مجھے یہ بہت ہی رسمی اور منافقانہ سا لگتا تھا. یہ مت کرو، یہ مت کرو، اور اتنی شدت سے زور دے کر یہ بات کہی جاتی جیسے وہ خود ہی خوف زدہ ہوں. اور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں سوالات پوچھتی تو کبھی ان کا جواب ہی نہ ملتا. تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ ہم امریکیوں کو ایک بہت ہی بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں، اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہے جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور بس لڑ رہے ہیں. پھر میں لاس اینجلس گئی. میں نے بہت سی سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کیا، کانیے ویسٹ، اسنوپ ڈاگ، فیرل. میں بس ایک ڈریم لائف گزار رہی تھی. میرے پاس پیسہ تھا، میں گھومتی پھرتی تھی، لیکن جو ہی آپ انہیں پا لیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں. ہالی ووڈ میں کہوں گی کہ ایک بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے. اس کے ثبوت کے لیے کسی بھی چائلڈ ایکٹر سے پوچھیں کہ خودکشی کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہے، کیوں یہ تمام سیلیبریٹیز ضرورت سے زیادہ ڈرگس لے رہی ہیں، اور آخر ان میں سے کوئی بھی خوش کیوں نہیں ہے. بس اب جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے ہیں. مجھے کہیں سے قرآن کا ایک نسخہ مل گیا. میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکی، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکی. مام، میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے. کہنے لگی، او میرے خدا، تم مراکش اکیلی جا رہی ہو؟ میں مراکش میں اتری اور پھر وہاں سے میری زندگی ہی بدل گئی. جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ عربی میں وہ کلمہ پڑھنا انتہائی مشکل تھا، مگر دل سے پڑھنا انتہائی آسان تھا. تو آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے اور آپ کہنے لگتے ہیں واقعی یہی بات ہے، اور پھر آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور امید کے ساتھ اسے اپنا لیتے ہیں. السلام علیکم سسٹر جیمی براؤن، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ. ٹورڈز ایٹرنیٹی میں اپنے ساتھ آپ کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیمی براؤن کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے مجھے دعوت دینے کا شکریہ، میں اس پر بے حد شکر گزار ہوں. میرا نام جیمی براؤن ہے. میں امریکن ہوں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں پلی بڑھی. کرسچن کی حیثیت سے بلکہ بچپن سے ہی میں ہمیشہ مختلف ریلیجنس میں دلچسپی لیتی تھی. ان کا کیا مطلب ہے، یہ کسے مانتے ہیں. اور جب ذرا بڑی ہوئی تو چرچ سے میرا واسطہ پڑا. پھر میں لاس اینجلس گئی اور ہالی ووڈ میں کام کرتی رہی. جب مجھے کہیں سے قرآن کا ایک نسخہ ملا تو اس کی بعد سب کچھ تاریخ کا حصہ ہی بن گیا. کیا آپ ہمیں اپنی اس زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہیں جب آپ ہالی ووڈ میں تھیں؟ آپ کیسی زندگی گزار رہی تھیں؟ آپ کا ہالی ووڈ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ ہالی ووڈ جانے سے پہلے میں ایک سیلون میں بطور ہیئر اسٹائلسٹ کام کر رہی تھی اور میں نے گرافک ڈیزائن بھی کیا تھا. دراصل میری والدہ ایک کمال کی گرافک آرٹسٹ ہیں. میں بس فل ٹائم ہیئر اسٹائلسٹ تھی، اور پھر یہ سوچ کر میں کیلیفورنیا گئی کہ میں وہاں پہ ایک سیلون میں ہی کام کروں گی. مگر پھر فوراً ہی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں چلی گئی. ہالی ووڈ میں ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ کس سے جانتے ہیں یہ اہم ہے، اور یہ بالکل سچ ہے. وہاں میں اپنی زندگی کی سب سے حیران کن شخصیت سے ملی جس کا نام لیسا بیٹوی تھا. اس نے مجھے ایک دن دیکھا جس دن ہم ملے تھے. کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا مگر میں تمہاری زندگی بدلنے والی ہوں. میں ہیئر سیلون سے پروڈکشن میں چلی گئی اور پھر میں نے خود کو ایک ٹی وی شو کے سیٹ پر پایا اور میں نے سوچا واو، میں یہ کر سکتی ہوں. یہ کرسی کے پیچھے کھڑے ہونے سے زیادہ پرلطف ہے. اور کئی لوگوں کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ڈریم لائف گزار رہی تھی. لیکن پھر جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں میرے اندر اطمینان اور کامیابی کا احساس کم ہوتا گیا. میں بیورلی ہلز میں رہ رہی تھی. میں ایک شاندار جاب کر رہی تھی، میرے پاس پیسہ تھا، میں گھومتی پھرتی تھی، بہت مزے کی زندگی گزار رہی تھی. پھر بالآخر میں نے سوچا یہ واقعی مزیدار زندگی تو ہے، مگر اوکے، اس کے علاوہ اور کیا ہے. جیسے آپ اپنے مقاصد پا لیتے ہیں نا، وہ مقاصد جنہیں آپ نے اپنے لیے گھڑ لیا ہوتا ہے، جو ہی آپ انہیں پا لیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ خوش کرتی ہوں گی، مگر نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک زیادہ بڑے اسٹیج پر نارمل لائف ہوتی ہے. آپ کو فوراً ہی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں. ہالی ووڈ میں تو تقریباً ہر چیز ہی نکلی ہے. آپ کو یہ سیلیبریٹیز اپنے ان حویلی نما گھروں میں نظر آتی ہیں جنہیں ویڈیو شوٹس کے لیے کرائے پر لیا جاتا ہے. آپ انہیں شاندار کاریں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کرائے کی ہوتی ہیں. وہ ایک فلیٹ بیڈ ٹرک پر سیٹ تک پہنچتے ہیں. وہاں بہت سی حیرت انگیز چیزیں رونما ہوتی ہیں، مگر وہ ایک بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے.
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے لوگ ایک شاندار اور بہت خوش باش زندگی جیتے ہیں ہالی ووڈ کا بیک گراؤنڈ رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہالی ووڈ میں گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو بہت خوش ہیں. ہالی ووڈ بہت بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے. آپ جتنا اس کے متعلق جانتے ہیں اتنا ہی اس سے آپ دور بھاگنا چاہتے ہیں. میں یہی کہوں گی کہ اس کے ثبوت کے لیے کسی بھی چائلڈ ایکٹر سے آپ پوچھیں کہ خودکشی کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہے. آخر کیوں یہ تمام سیلیبریٹیز ضرورت سے زیادہ ڈرگس لے رہی ہیں؟ کیوں اگر ان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، شہرت ہے، ہر جگہ کا سفر کر سکتے ہیں، بڑے سے گھر میں رہتے ہیں، اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں، جو کپڑے چاہتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ تمام VIP چیزیں جس کا ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی خوش کیوں نہیں ہے؟ ان میں سے کسی کو بھی اطمینان کیوں میسر نہیں ہے؟ مجھے یقین ہے کچھ ضرور ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے. یہ بہت سو کے لیے ایک جھوٹا وعدہ ہے. ہالی ووڈ میں آپ یہ خواب لے کر آتے ہیں کہ یہاں چمک دمک اور گلیمر، شہرت اور دولت کی زندگی ملے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ نہیں ہوتا. وہ سب جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے ہیں. اچھا، اسلام سے پہلے ایمانی لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میرا ہمیشہ سے خدا پر ایمان تھا. میں ایک کرسچن کے طور پر پلی بڑھی. میں اکثر اپنی دوستوں کے ساتھ میتھوڈسٹ چرچ جاتی تھی. میں نے جونیئر ہائی میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ مارمن آرگنائزیشن میں کچھ وقت گزارا ہے. میں نے ریلیجنس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے. میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ خدا صرف ایک ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میرا اس سے گہرا تعلق ہے، مگر ہمیشہ کسی چیز کی کمی لگتی تھی. میں کیتھولک چرچ جاتی تھی. مجھے یہ بہت رسمی اور منافقانہ سا لگتا تھا. کیتھولک چرچ کے حوالے سے کچھ خاص باتیں بھی تھیں جن سے مجھے بالکل مناسبت نہیں تھی، مگر میں بچی تھی اور میرے والدین یہی کرتے تھے، لہٰذا میرے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں تھی. اور مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ چرچ جاتے اور آتے ہوئے میرے احساسات بس ایک جیسے ہی رہتے تھے، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا یہاں آتے ہوئے میرا مورال بلند نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مجھے کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیتھولک چرچ کے اندر ہر چیز جیسے لگی بندھی ہوئی ہوتی تھی. آپ کو مخصوص وقت میں مخصوص چیزیں کہنی ہوتی ہیں، مخصوص وقت میں مخصوص چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور یہ سب مجھے ایک مشینی عمل جیسا لگتا تھا. ایمان کے لحاظ سے آپ نے میتھوڈسٹ چرچ یا مورمن چرچز دیکھے، کیتھولکزم میں کون سی بات آپ کو سمجھ نہ آ سکی؟ کیتھولسزم میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ چرچ میں کمیونین لیتے ہیں. ایک ویفر ملتا ہے جو پادری آپ کو دیتا ہے، مگر آپ مخصوص صورتوں میں ہی اسے لے سکتے ہیں. جیسے اب میری والدہ کو طلاق ہو چکی تھی، مگر انہیں یہ لینے کی اجازت نہ تھی جیسے وہ ناپاک ہوں. ہمیشہ ہر بات جیزس 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 کے متعلق ہوتی ہے، اور ہمیشہ بتایا جاتا کہ جیزس کتنے رحم دل تھے اور وہ ایسے تھے ویسے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں جیزس میری والدہ کو یہ نہ لینے دیتے؟ مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں معاف کر دیا جاتا؟ انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے اور اب خوش ہیں، یہ ہنسی خوشی ملتے ہیں، یہ دونوں دوست ہیں. اس لیے ہماری زندگی میں اتنی خوفناک چیز کیوں بنا دیا گیا ہے، اور اتنی زیادہ کہ ہمیں چرچ میں بھی مخصوص چیزیں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ پسند نہیں تھا. اور پھر ٹرینٹی کا تصور بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یعنی فادر، بیٹا، روح القدس، جیزس اور خدا ایک ہی ہیں. جیزس جسمانی روپ میں خدا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں جو میں ہمیشہ سوچتی تھی. یہاں زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا خدا دیکھ نہیں سکتا، یا خدا سن نہیں سکتا، یا خدا کو سب کچھ دیکھنے کے لیے یہاں زمین پر خود اترنا پڑا؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. خدا ہر چیز دیکھتا ہے، اسے ایک انسان کے جسم میں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کسی بھی بات نے مجھے کسی بڑے فیصلے تک تو نہیں پہنچایا، لیکن ہاں شکوک و شبہات کے کئی قطرے ٹب میں جمع ہوتے رہے کہ فلاں بات سمجھ سے باہر ہے، میں ان پر دھیان نہیں دوں گی. اور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں سوالات پوچھتی تو کبھی مجھے ان کا جواب ہی نہ ملتا.